بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف ٹروتھ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمیں تقریباً کوئی کم و بیش 76 سال ہو چکے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور شروع دن سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ ہم جو ہیں آزاد ہیں، اور ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان جو ہے اس سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے، اور اس نے ہمیں ہر طرح سے نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے ہیں، لہٰذا ہمارا مقابلہ جو ہے وہ انڈیا سے ہمیشہ رہے گا۔ مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں بھی ہم یہی کچھ پڑھتے رہے ہیں کہ جی انڈیا جو ہے ہمارا دشمن ہے، اور وہ ہماری ترقی میں جو ہے وہ رکاوٹ ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے ہمارا جو مشرقی پاکستان ہے وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ تو یعنی عوام کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ ہمیں انڈیا جو ہے ہماری یعنی ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم مطالعہ پاکستان میں یہ چیزیں پڑھتے بھی رہے اور اس پر یقین بھی کرتے رہے، لیکن یہ ہے کہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک لیڈر پاکستان میں آیا اور اس نے عوام کو شعور دیا۔ لیڈر تو اس سے پہلے اور بھی بہت سارے آئے ہیں، لیکن کوئی لیڈر جو ہے وہ عوام کو شعور دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ جو کامیابی ہے وہ عمران خان صاحب کے حصے میں آئی ہے کہ وہ جو ہے عوام کے ذہنوں تک یہ بات اس نے پہنچا دی کہ اصل میں ہم اپنے دشمن خود ہیں، کوئی اور ریاست ہماری دشمن نہیں ہے، بلکہ ہم نے خود ہی اپنی قبر کھودی ہے، اپنی ترقی کی قبر کھودی ہے، اور اپنی ترقی کے راستے میں ہم نے ایسی رکاوٹیں جو ہے وہ پیدا کر دی ہیں جس کی وجہ سے ہم ترقی کا چہرہ آج تک نہیں دیکھ سکے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ مقابلہ ہمیشہ بھارت سے ہے، یعنی خواہ کرکٹ کا میچ ہو، خواہ ہاکی کا میچ ہو، اور جب میچ ہوتا تھا تو ہمیں لگتا تھا کہ جیسے کوئی جنگ ہو رہی ہے، اور ہم بڑے جذباتی ہوتے تھے دونوں طرف سے۔ انڈیا والے بھی جذباتی ہوتے تھے، ہم بھی جذباتی ہوتے تھے، اور ہم اس کھیل کے میدان کو جو ہے ایک اکھاڑا بنا لیتے تھے، اور اپنی جو ہے وہ ایک انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے۔ لیکن آج دیکھیں کہ انڈیا جو ہے اسپورٹس میں کہاں پہنچ گیا ہے اور ہم کہاں میں ہیں۔ یعنی ہم جو ہے کرکٹ میں بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہم ہاکی کے میدان میں بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور انڈیا ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ اسی طریقے سے پھر جو ہے اگر آپ کشمیر کی طرف آتے ہیں تو چونکہ کشمیر شروع دن سے ہی متنازع رہا ہے، اور ہمیں جناب یہ بتایا گیا ہے کہ جناب انڈیا جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ بڑے ظلم و ستم کر رہا ہے، اور دکھائی بھی یہی دیتا تھا جو میڈیا میں چیزیں آتی تھیں کہ جناب کشمیریوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان زیادہ سے زیادہ OIC کی جو ہے وہ میٹنگز ہوتی تھیں تو اس میں ایک ریزولوشن جو ہے وہ پاس کرا لیتا تھا، وہ بھی بعض اوقات جو ہے کچھ ممالک اس کو بھی، اسلامی ممالک اس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے۔ لیکن بہرحال ہیومن رائٹس کی وائلیشن پر ہم اکثر جو ہے وہ ہماری حکومت جو ہے وہ احتجاج کرتی رہی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یعنی بلوچستان میں تو ایک عرصہ دراز سے جو ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسنگ پرسنز میں شامل ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ابھی باقی جو ملک کے حصے ہیں وہاں تک پہنچ گیا، یعنی عمران خان صاحب کو جب اقتدار سے نکالا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف عام آدمی کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، بلکہ بڑے بڑے جو پارلیمنٹیرینز تھے یا جو PTI کے جو وزیر رہ چکے تھے ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو مارا پیٹا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، اور ان سے پریس کانفرنسیں کروائی گئیں۔ تو پھر جب ہم خود جو ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں تو ہم کسی اور پہ انگلی کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ تو اس کے بعد تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کبھی بھی
کسی بھی ملک کے بارے میں یہ کہہ سکے گا کہ جناب کشمیر میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں یا فلسطین میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم تو خود جو ہے ہم نے ایک دروازہ جو ہے وہ کھول دیا ہے کہ لوگ اب ہمارے اوپر جو ہے وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، پھر جب انڈیا نے چونکہ ایٹمی دھماکے کیے تھے اور پاکستان نے ہر میدان میں ان سے مقابلہ کرنا تھا، تو ہم نے بھی جو ہے 98 میں پھر ایٹمی دھماکے کر دیے، اور ہمیں یہی بتایا گیا کہ جناب ہمارا جو ایٹم بم ہے وہ انڈیا سے بہت بہتر ایٹم بم ہے، اور جناب دنیا کے بعض اخبارات میں بھی اس طرح کی خبریں شائع ہوئیں۔ اسی طریقے سے ہماری جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی جو ہے وہ انڈیا سے بہتر قرار دیا گیا۔ لیکن ان تمام چیزوں کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا آپ کی معیشت جو ہے وہ اس سے بہتر ہو گئی ہے؟ کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ جو ہے انڈیا کے ساتھ یا کسی بھی ملک کے ساتھ جو ہے آپ جنگ کرنے کے قابل ہیں؟ کیونکہ آپ کا تو جو معاشی نظام ہے وہ تو IMF اور ورلڈ بینک کے مرہون منت ہے۔ اگر وہ آپ کو قرضہ دیتے ہیں تو آپ جو ہے بمشکل سے اپنے لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں وہ دینے کے قابل ہیں اور اپنی سود کی قسطیں جو ہیں وہ ادا کرنے کے قابل ہیں۔ آپ جنگ کرنے کے کہاں قابل رہے ہیں؟ تو یہ جو آپ نے ایٹمی بم بنائے ہیں یا جو آپ میزائل ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں یا جو دوسرے اسلحے بنا رہے ہیں، یہ کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ مطلب یہ تو پیسے کا ضیاع ہوا نا، کہ جب آپ ایک چیز کو استعمال ہی نہیں کر سکتے ہیں، جب آپ میں اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی کا مقابلہ کر سکیں، تو اس پہ کیوں آپ لوگ جو ہے وہ خواہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں؟ انڈیا دیکھیں کہاں چلا گیا ہے، وہ تو اب جو ہے چاند پہ قدم رکھ رہے ہیں، وہ سمندر کے نیچے جو ہے وہ ٹرین کا جو ہے وہ ایک جال بچھانے کا سوچ رہے ہیں، اور اس طریقے سے بڑے بڑے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اور آپ کہاں ہیں؟ آپ تو آج بھی جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے اٹھانا ہے، اس کے کپڑے کس طرح اتارنے ہیں، اس کو ننگا کس طرح کرنا ہے، اس پہ تشدد کس طرح کرنا ہے، تاکہ جو ہے ان سے اپنی مرضی کا جو ہے وہ بیان لے لیا جائے۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر ترقی اور معیشت اور باقی چیزیں تو وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، کیونکہ آپ کا تو جو منصوبہ ہے یا جو آپ کے پلانز ہیں وہ تو اس میں کہیں بھی ملکی ترقی کا جو ہے وہ کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، یہ ہماری جو سوسائٹی ہے بڑی پاکیزہ جو ہے وہ سوسائٹی ہے، اور ہم جو ہے اپنے پڑوسی ملکوں کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ جناب وہاں پہ سوسائٹی بڑی پولوٹڈ ہے، کیونکہ وہ بڑی گندی فلمیں بناتے ہیں اور ان فلموں کا اثر ہے، اور وہاں پہ آئے دن جو ہے ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے نا ریسزم ہے، اور جناب ذات پات کا نظام ہے، اور ایک خاص قسم کی جو ذاتیں ہیں ان کو جو ہے وہ بڑا مقام دیا جاتا ہے، جبکہ باقی جو ذات کے لوگ ہیں ان کو بڑا کمتر سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا آج کل یہ پاکستان میں یہ ذات پات والا سسٹم نہیں چل رہا ہے؟ یعنی آپ جو ہے ذات نہ کہیں، چاہے کسی جو ہے اس کو پارٹی کہہ دیں، کہ سیاسی جماعت کو جو ہے وہ شودر بنا دیا گیا ہے، یعنی نہ وہ کوئی جھنڈا نکال سکتے ہیں، نہ وہ کوئی نعرہ لگا سکتے ہیں، نہ وہ جو ہے وہ کسی اپنے لیڈر کا نام لے سکتے ہیں۔ تو یہ کیا اس سے زیادہ بدتر سلوک نہیں ہے؟ تو ہم مطلب ہے کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کون سی دلدل میں جو ہے نا اپنے آپ کو یعنی دھسا رہے ہیں کہ جہاں سے نکلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہانیاں جو ہے ہم مطالعہ پاکستان میں بھی پڑھتے رہے ہیں، ہمارے میڈیا میں بھی یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ جناب یہ جو ہے ہمارا مقابلہ انڈیا کے ساتھ ہے، اور کشمیر جو ہے وہ ہماری شہرگ ہے، اور ہم نے ہر صورت جو ہے وہ کشمیر حاصل کرنا ہے، اور جناب ہمارے ایٹمی اثاثے اور ایٹمی میزائل اور جناب ان کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے، اور ہم بڑے پاکیزہ اور جو ہے مسلم معاشرے میں رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہم ایک عرصہ دراز سے مطلب سن رہے ہیں۔ اچھا، اب کون سی چیزیں ہیں جو بتانے والی تھی اور ان سے ہمیں دور رکھا گیا، وہ ہمیں نہیں بتائی گئی۔ مثال کے طور پہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی معاشی ترقی کے لیے کون سے اقدامات اٹھا رہا ہے۔ یعنی انہوں نے جو ہے بہت سارے ایسے نئے ڈیم بنائے ہیں، اور بہت سارے ڈیموں کی جو ہے ہائٹ میں اضافہ کیا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ بہت یعنی کم جو ہے نرخ پر جو ہے وہ اپنے عوام کو بجلی فراہم کر رہے ہیں۔ وہی بجلی
پاکستان میں جو ہے وہ بہت مہنگی ہے، بلکہ دگنی سی بھی مہنگی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ان ڈیموں کا پاکستان پہ یہ اثر ہوا ہے کہ ہمارے جو دریا ہیں ان میں پانی کی سطح بہت نیچے چلی گئی ہے، اور جو ہمارے ڈیموں کی بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے۔ لیکن ہم نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا، اور ہم جو ہے نہ اب اپنی زراعت کے لیے ہمارے پاس جو ہے اتنی مقدار میں پانی ہے کہ ہم جو ہے اپنے کسانوں کو وہ پانی فراہم کر سکیں، اور نہ جو ہے ہم اپنے لوگوں کو سستی بجلی دے سکتے ہیں، بلکہ ہم نے کمیشن کھانے کے لیے جو ہے مختلف قسم کے بجلی گھر جو ہے وہ باہر کی کمپنیوں کے ساتھ جو ہے معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ جناب وہ بجلی فراہم کریں یا نہ فراہم کریں، ان کو ہم نے ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے ہم اپنے ملک کا خود ہی کباڑہ کر رہے ہیں، کیونکہ جو حکومتیں یہ معاہدہ کر گئی ہیں اب اس سے آپ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ انڈیا کی جمہوریت کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ یعنی وہ لوگ جو تھے انہوں نے جو جمہوریت بنائی ہے، چاہے وہ اچھی ہے چاہے وہ بری ہے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہے۔ انہوں نے 1950 میں ایک آئین بنایا، اور اس آئین پہ وہ عمل درآمد کر رہے ہیں، اور ان کے جو سیاستدان ہیں وہ اپنے بیرون ملک اثاثے نہیں بنا رہے ہیں۔ وہاں پہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ انڈیا کے کسی سیاستدان کے جناب ایون فیلڈز اپارٹمنٹ ہیں، یا سرے محل ہیں، یا جو ہے بیلجیم میں اس کی کوئی پراپرٹی ہے، یا آسٹریلیا میں اس کی کوئی پراپرٹی ہے، یا یورپ کے کسی اور ملک میں جو ہے اس کی پراپرٹی ہے، جبکہ ہمارے جو ہے جو سیاستدان ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بیرون ملک اتنی جائیدادیں ہیں کہ جن کو جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے کیسے اور کہاں سے خریدی ہیں۔ تو یہ انڈیا کی جمہوریت کا کمال ہے۔ وہاں پہ کوئی مارشل لا نہیں لگا، ان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ آزاد خارجہ پالیسی ہے۔ وہ جو ہے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے ہیں، بلکہ اپنی مرضی کی خارجہ پالیسی بناتے ہیں، اور جو ان کو لگتا ہے کہ ان کے مفاد میں ہے اس ملک سے وہ بہتر تعلقات بناتے ہیں، اور جس ملک سے ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے تو اس ملک کو وہ لفٹ نہیں کراتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہم جو ہے پالیسی بنانے میں جو ہے مغرب کے مرہون منت ہیں، ہم ان سے ڈکٹیشن لیتے ہیں کس کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں، کس کے ساتھ نہیں بنانے ہیں، کس سے پیٹرول خریدنا ہے، کس سے پیٹرول نہیں خریدنا ہے، کس ملک سے تجارت کرنی ہے، کس ملک سے تجارت نہیں کرنی۔ بلکہ ہم نے جو ہے اگر اپنی آرمی چیف بھی لگانا ہو تو ہمیں جو ہے ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ جناب یہ نام ہے، ان میں سے کون سا آپ کو صحیح لگتا ہے، تاکہ ہم اس کو جو ہے آرمی چیف بنا لیں۔ تو یہ ہماری جو ہے صورتحال ہے۔ اسی طریقے سے جو انڈیا کی جو عدالتیں ہیں یا ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ایک ڈومین میں کام کرتی ہے، وہ اس ڈومین سے باہر نہیں نکلتی، وہ آئین اور قانون کے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنے جو ہے وہ فرائض جو ہے سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے سچویشن کوئی مختلف ہے۔ یعنی ایک عدالت جو بڑی عدالتیں ہیں وہ جناب ایک وقت میں ایک فیصلہ دیتی ہیں، اور پھر دوسرے وقت میں اسی فیصلے پہ نظر ثانی کر کے اس فیصلے کو غلط قرار دے دیتی ہیں۔ جس طرح کہ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے پہلے پھانسی دی گئی تھی، اور آج کی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ جناب ان کو جو ہے وہ فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، اور ان کا ایک عدالتی قتل ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو موجودہ جو مسائل ہیں ان کو عدالتیں نہیں سن رہی ہیں، کہ اب عمران خان صاحب جو ہے 7 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، اس کا کیس نہیں سن رہی ہیں، اس کو پیچھے ڈیلے کری جا رہی ہیں، اور وہ فیصلے جو ہو چکے ہیں آج سے 40-50 سال پہلے، ان فیصلوں کو جناب وہ دوبارہ ریویو کر رہی ہیں، اور اس پہ جو ہے عدالت کا ٹائم اور عدالت کے جو وسائل ہیں وہ ضائع کیے جا رہے ہیں، کیونکہ انصاف تو نہیں دینا نا، اپنے نمبر بنانے ہیں، یا سیاسی جو آپ کے جو فیوریٹس ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ خوش کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جب بھی پاکستان میں آئین کو توڑا جاتا ہے تو عدالتیں جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے اس کی محافظ ہوتی ہیں، یا آئین کے توڑنے میں یعنی فیسیلیٹیٹرز کا کردار ادا کرتی ہیں۔ جتنی بھی ماشاء اللہ لگے ہیں عدالتوں نے جو ہے ان کو کور دے دیا، اور بعد میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ ہم ویسے تو مثالیں دیتے ہیں کہ جناب ہم مسلمان جو ہیں وہ بڑے بہادر لوگ ہیں، اور جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے اندر سے جو ہے وہ بڑے بڑے جرنیل گزرے ہیں، جس طرح کہ ٹیپو سلطان ہے، صلاح الدین ایوبی ہے، محمد بن قاسم ہے، طارق بن زیاد ہے، اور ان کے ناموں کو جناب ہم جو ہے آرمی کے مختلف بیرکس کے جو ہے وہ نام بھی انہی پہ رکھتے ہیں، تاکہ جو ہے ہمارے لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ ہم بھی انہی کی طرح انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ لیکن جب حقیقت میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جناب
ایسے ایسے جرنیل نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے کسی نے بیلجیم میں جائیداد بنائی ہوئی ہے، کسی نے آسٹریلیا میں جائیداد بنائی ہوئی ہے، کسی نے یورپ اور امریکہ میں جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، اور ہمیں وہ جرنیل نظر آتے ہیں جنہوں نے مارشل لا لگایا ہے، جنہوں نے جو ہے عوامی حکومتوں کو جو ہے وہ چلنے نہیں دیا۔ آپ دیکھ لیں کہ یحییٰ خان نے کیا کیا، ایوب خان نے کیا کیا، باجوہ نے کیا کیا، اسی طریقے سے پرویز مشرف نے کیا کیا، جنرل ضیاء نے کیا کیا، اور آج کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں جو عوام کو بتانے والی ہیں، ان سے ہمیں جو ہے وہ دور رکھا گیا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے عوام میں آج اس قدر شعور آ چکا ہے کہ اب جو ہے وہ خود سے یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اور کون ان سارے جو ہے مسائل کا ذمہ دار ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے انڈیا سے یہ چیز نہیں سیکھی کہ جناب انہوں نے 1950 میں آئین بنایا اور اس پہ عمل درآمد کیا۔ ہم نے 1956 میں پہلا آئین بنایا اور پھر اس کو توڑا، اور پھر جناب 1962 میں دوسرا آئین بنایا، اس کو بھی جو ہے ہم جو ہے وہ جاری نہیں رکھ سکے۔ اسی طریقے سے پھر ہم نے 1973 کا آئین بنایا، اور اس 73 کے آئین کا ہم نے مذاق بنا دیا ہے۔ جو بھی یعنی حکومت آتی تھی وہ طرح طرح کی ایسی جو ہے وہ اس میں تبدیلیاں کرتی تھی کہ وہ تحت 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اپنی اصل جو ہے وہ سے بالکل جو ہے وہ بدل کے رکھ دیا گیا ہے، اور اپنی مرضی سے اس میں آئے دن تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے مقابلے کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ جناب انڈیا کی ایکسپورٹ کیا ہے، ان کی مالی پوزیشن کیا ہے۔ یعنی اس وقت جو ہے 2023 میں جو انڈیا کی ایکسپورٹ کا جو حجم ہے وہ تقریباً کوئی 756 یا 765 بلین ڈالر ہے۔ یعنی 2023 میں انڈیا کی جو ایکسپورٹ کا حجم ہے وہ 765 بلین ڈالر ہے، جبکہ اگر پاکستان کا آپ دیکھیں تو بمشکل آپ کو 20 سے 27 بلین ڈالر ملتا ہے۔ یہ گوگل آپ کو بتا رہا ہے، ممکن ایسے کم ہو، یعنی میکسیمم 27 بلین ڈالر۔ اب کہاں 765 بلین ڈالر اور کہاں 727 بلین ڈالر؟ مطلب ہے آپ اپنے آپ کو کیا مطلب ہے کہیں گے؟ یعنی آپ کی حالت بہت پتلی ہے، آپ کسی کے مقابلے کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ تو اس لیے بڑی جو ہے وہ ہانکنا چھوڑیں، اپنی جو ہے موجودہ حالت کو بہتر بنائیں، اور دنیا کے مقابلے کرنے کی جو ہے وہ اپنے اندر ایک ہمت جو ہے وہ قائم کریں۔ اسی طریقے سے انڈیا کا جو روپی ہے، انڈیا کا جو روپیہ ہے وہ جناب تقریباً یعنی $1 82 انڈین روپیز کے برابر ہے، جبکہ پاکستان میں $1 جو ہے وہ 280 روپے یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ بلیک مارکیٹ میں تو آپ کو 300 سے جو ہے نا اوپر ملتا ہے، تو تقریباً 300 کے برابر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہاں جو ہے اپنا سر دیوار کے ساتھ مار رہے ہیں۔ آپ اپنی حالت پر توجہ دیں اور اپنے معاشی حالت کو بہتر بنائیں، نہیں تو آپ جو ہے اس وقت آلریڈی آپ افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، اور یہی حرکتیں جو اب آپ کر رہے ہیں، اگر یہ حرکتیں آپ کی جاری رہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی اکانومی جو ہے وہ دنیا کی آخری میرا خیال ہے 5-6 ورسٹ اکانومیز میں آئیں گی۔ دنیا میں جو ہے کہاں لوگ جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، اور ہم مسلسل جو ہے وہ پیچھے کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم جو ہے آج تک اپنے الیکشن فیئر نہیں کروا سکے، یعنی آج بھی فارم 45 اور فارم 47 کا جھگڑا ہے۔ اب مطلب ہے کہ یعنی فارم 45 جو ہے پریزائڈنگ آفیسر نے اگر وہ جاری کر دیا ہے تو اس کے مطابق فارم 47 ہونا چاہیے۔ اب فارم 47 میں الیکشن کمیشن نے ایسا رد و بدل کیا ہے، اور جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے فارم 45 کو وہ خود ہی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ جناب دھاندلی کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے ہیروز کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ عمران خان صاحب جو آپ کے ہیرو ہیں، جنہوں نے آپ کے لیے کینسر ہسپتال بنایا، آپ کے لیے جو ہے تعلیمی ادارے بنائے، آپ کو ورلڈ کپ جتوایا، اور اس کے علاوہ جو ہے اس نے اقتدار میں آ کے یعنی کوئی بھی انٹرنیشنل فورم پہ اسلام کی بات نہیں کر سکا، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کی بات نہیں کر سکا، اور انہوں نے یہ بات کی اور سر عام کی۔ اور اس کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا
کہ 7 مہینے سے اس کو بند کیا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ نے گولیاں چلا دیں، اس کو مارنے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں نے، اور اس کو ابھی تک اس کی تذلیل کر رہے ہیں، اس کی پارٹی کو توڑا، اس کو جو ہے نا اس سے سیٹیں چھین لیں، اور کیا کیا آپ نے نہیں کیا۔ اسی طریقے سے آپ نے فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا تھا، آپ نے ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے حالات بہت پتلے ہیں، تو ہمیں جو ہے اس وقت چاہیے کہ ہم کسی سے مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی حالت کو بہتر کریں، ہم جو ہے اپنی خارجہ پالیسی خود بنائیں اور اس خارجہ پالیسی پر ہم ثابت قدم رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قرضے اتاریں، ہمیں جو ہے یہ جو شاہ خرچیاں ہو رہی ہیں ان شاہ خرچیوں کو بند کرنا چاہیے، بلکہ ان لوگوں کے خلاف جو کہ بار بار جو ہے آ کے کبھی ایکسٹینشن لیتے ہیں، کبھی جو ہے ایک جو ہے جگہ سے دوسری جگہ ان کو جو ہے پروموٹ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کی مرضی کے کام کرتے ہیں، جس طرح وہ راجہ سکندر سلطان کے بارے میں سن رہے ہیں کہ جناب اس کو کینیڈا بھیجا جا رہا ہے ہائی کمشنر کے طور پہ۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے 2 نمبر کام کیا ہے اور جو کہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آ رہے ہیں، آپ ان کو نواز رہے ہیں، مطلب اس سے آپ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ یہی کہ بھئی جو ہے نا جو لوگ جو ہے آپ کو سرو کرے گا تو اس کو جو ہے آپ بڑے بڑے عہدے دیں گے، اور جو لوگ جو ہیں وہ آپ کا کہنا نہیں مانیں گے ان کو جو ہے آپ عمران خان کی طرح نشان عبرت بنائیں گے۔ تو آپ اگر ایسا کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ عوام آپ سے کبھی بھی محبت نہیں کرے گی بلکہ آپ سے نفرت کرے گی۔ تو اس لیے جو ہے میرا خیال ہے جو بھی ہمارے ملک میں جو بھی طاقت کے جو ہے وہ یعنی اقتدار کے یا طاقت کے جو ایوان ہیں، ان کو یہ چیزیں جو ہے وہ محسوس کرنی چاہیے اور ان کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے بڑی غلط راستے پر چل پڑے ہیں، اور ہمارا جو ترقی کا سفر ہے یا جو ہمارا نجات کا راستہ ہے وہ صرف اور صرف جو ہے نا آئین کی حکمرانی پہ ہے۔ یعنی ہم نے جو آئین بنایا ہے اس کی حکمرانی ہم قائم کر دیں تو ہم جو ہے دنیا میں پھر اپنا وہ کھویا ہوا مقام بحال کر سکتے ہیں، اور اگر جو ہے ہم اس طرف نہ گئے تو ہم جو ہے چونکہ آلریڈی 1 سے 2 تو ہو چکے ہیں، اور مستقبل میں اللہ نہ کرے کہ ہم جو ہے 1 سے مزید جو ہے ہمارے حصے جو ہے وہ یعنی حصے اور یعنی پارٹیشن ہو جائے اور ہمارے مختلف حصوں میں ہم بڑھ جائیں، اور اب جو ویسٹ پاکستان ہے جو 4 اکائیاں ہیں، ان 4 اکائیوں میں سے بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک آدھ اکائی ہم کھو دیں۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنی جو ہے وہ اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔